बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम लुबना है और आज मैं अपने ससुराल में होने वाला एक दर्दनाक सच्चा वाकया आप लोगों को बताऊंगी, जिसे सुनकर आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे। हम सब लोग अस्पताल के बाहर खड़े थे। हम में से किसी को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं थी। अजीबो गरीब आवाजें आ रही थी। आवाजें तो किसी एक औरत की आनी चाहिए थी, लेकिन ये सब औरतें क्यों चिल्ला रही थी, जबकि हम आधी रात को यहाँ आए थे और हमें पता था कि यहाँ एक ही मरीज है। थोड़ी देर के बाद अंदर से एक नर्स बाहर आई तो उसकी हालत देखकर हम लोग हैरान रह गए। उसको सांस चढ़ा हुआ था, वो अजीब तरह से चल रही थी। मेरे ससुर फौरन आगे बढ़े और कहा कि क्या बात है। तब उसने ऐसी बात बताई कि हम सब लोग हैरान रह गए। लेकिन उसकी दूसरी बात भी पिछली बात से ज्यादा अजीब थी। कहने लगी, लुबना को अंदर बुलाया है। लुबना तो मेरा ही नाम था। मुझे अंदर क्यों बुलाया था, जबकि यहाँ पर इतने सारे लोग मौजूद थे। मुझे अजीब नजरों से देखने लगे और मैं भी अंदर जाने से डरने लगी, क्योंकि वहां से ऐसी आवाजें आ रही थी। मेरे ससुर ने मुझे इशारा किया कि जाओ बेटा जाओ, अगर तुम्हें बुलाया है तो कोई बात होगी। मैं अंदर चली गई तो उसके बाद जो मैंने मंजर देखा, मैं हैरान रह गई। मैं वहां से भागना चाहती थी, मगर उन लोगों ने मुझे पकड़कर, मेरा नाम लुबना है, मेरी शादी एक बहुत बड़े घर में हुई थी। मेरे शौहर के 6 भाई थे, जिसमें से उसका नंबर चौथा था और अभी उसके घर की सबसे छोटी बहू थी। लेकिन मुझ पर अभी से बहुत ज्यादा दबाव था, क्योंकि पहले 3 बड़ी बहुओं में से किसी के यहाँ भी औलाद नहीं थी और औलाद के लिए इस कदर पागल थे। और वो कहते थे कि बस मुझे अपने किसी भी बच्चे की औलाद को देखकर इस दुनिया से जाना है। जबकि उसकी सेहत बहुत अच्छी थी, क्योंकि वो एक अमीर आदमी थे। सारी बेटियां अच्छे घर से ही लेकर आए थे, यानी लोगों की बेटियां उन्होंने अपनी बहू बनाया था। मैं भी अच्छे घर से आई थी। जब मुझे ये बताया गया कि इस तरह का अजीब सा माहौल है, तो मेरी माँ ने कहा कि हमारी बेटी तो बिल्कुल ठीक है, जाते ही बच्चा पैदा हो जाएगा और तुम सबकी आंखों का तारा बन जाओगी। मुझे इस बात से कोई सरोकार नहीं थी कि आंखों का तारा बनती हूँ या नहीं, लेकिन हाँ जरूर पता था कि जरा सी भी देर हुई तो मुझ पर बहुत सारी बातें होंगी। और जिस घर में पहले से 3 जेठानियां हो और वहां पर मेरी क्या औकात होगी। मेरी माँ ने कहा कि जब तेरे यहाँ औलाद होगी तो तेरी औकात खुद ब खुद ही बन जाएगी। पर मेरे साथ भी वही हुआ, औलाद नहीं हो रही थी। मैं हैरान थी कि 4 भाइयों की शादी करवाई और किसी के यहाँ भी औलाद नहीं हो रही। ये सब कुछ क्या हो रहा था। कुछ लोग कहते थे कि उसके खानदान पे जादू हो चुका है, क्योंकि हमारी जो सास थी वो अच्छी औरत नहीं थी। अब तो वो खैर इस दुनिया में भी नहीं थी। मैंने कहा कि क्या उन लोगों ने अपनी सास के साथ इतना बुरा किया था और उसकी सास ने बद्दुआ दे दी तेरी नस्ल रुक जाए। ये कैसी बद्दुआ थी जो एक नस्ल को ही पार कर गई, लेकिन एक दूसरी नस्ल पर नसर अंदाज हो रही थी। मेरे ससुर के कान में किसी ने ये बात डाल दी कि आप अमीर घर से लड़कियां लेकर आए हैं। आजकल अमीर लोग अपनी बेटियों को ऐसे खुराक खिलाते हैं जिसकी वजह से उनके यहाँ औलाद नहीं होती। आप किसी गरीब घर की बेटी को ले आए तो आपका जो भी ख्वाब है वो पूरा हो जाएगा। जो इंसान बहुत ज्यादा परेशान हो और उसके दिल में आहिस्ता आहिस्ता हसरत बन रही हो, तो वो किसी की भी बात मान लेता है। उसने उस आदमी को कह दिया कि आप ही कोई लड़की तलाश कर दे। उसने एक घर बताया जहाँ पर एक लड़की थी, जिसकी शक्ल और सूरत इतनी बुरी नहीं थी, लेकिन ये लोग तो इतने गरीब थे कि उनके जैसे हम अपने घर में नौकर भी ना रखे। उस लड़की के 7 भाई थे और वो इकलौती बहन थी, इसलिए वो लोग कह रहे थे कि रिश्ता तो हम कर देंगे, लेकिन हमें महीने के कुछ पैसे चाहिए होंगे। तौबा तौबा, ये किस किस्म के लोग थे। ये तो अपनी बेटी बहन को तनख्वाह पर बेचने वाली बात हो गई। खैर वो लड़की घर में आ गई, देखने में ही काफी मासूम लगती थी। मेरी अपनी बाकी जेठानियों से दोस्ती नहीं थी, उनका आपस में एक ग्रुप था जिसने अभी तक मुझे शमूलियत नहीं मिली थी, और मैं ऐसा करना भी नहीं चाहती थी, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा ड्रामेबाज थी और मैं बुरी इंसान नहीं थी। ये जो लड़की इस घर में आई थी मेरी देवरानी थी, क्योंकि उसका शौहर मेरे शौहर से छोटा था। उसका नाम सारा था। लड़की थी तो गरीब घर से, लेकिन जैसे हमने सोचा था वैसी नहीं थी, साफ सुथरी थी। मेरे ससुर ने बड़े शौक और धूमधाम से शादी की।
اور ان لوگوں کو 30,000 دینے کے بجائے 50,000 مہینے دینے کی بات کر دی، وہ بھی ساری زندگی کے لیے۔ انہوں نے کہا کہ اگر میں اس دنیا سے چلا بھی گیا تو یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ میرے سسر کے پاس اتنے پیسے تھے، وہ ایسی باتیں کر سکتے تھے۔ وہ کہتے ہیں نا، انسان وہی کرتا ہے جو وہ کر سکتا ہے، اس لیے انہوں نے بھی یہی سب کیا۔ پر یہ لڑکی تو بہت زیادہ کمزور تھی۔ ہم پہ الزام لگایا گیا تھا کہ ہماری صحت اچھی نہیں ہے، ہم نے اچھی خوراکیں نہیں کھائے، تو یہ کون سی ہڈی کٹی تھی اور صحت مند تھی؟ اس کی بھی تو ہڈیاں نکلی ہوئی تھی۔ اور بچہ پیدا کرنا ایک صحت مند عورت کا ہی کام ہے، کسی کمزور عورت کا نہیں۔ بلکہ کمزور عورتیں بھی بچے پیدا کر لیتی ہیں، لیکن پھر ان کے بچے بھی کمزور ہوتے ہیں۔ ہم سبھی اس بات پر ایک ساتھ ہیں، اس کے ہاں بھی اولاد نہیں ہونے والی۔ یہ معاملہ تو ایک طرف تھا۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ چیک اپ کیوں نہیں کرواتے، تو اس نے کہا کوئی بھی آج تک اس طرح چیک اپ کروانے نہیں گیا، میرے تینوں بھائی بھی نہیں گئے۔ میں نے کہا کہ ان کو بھی جانا چاہیے اور ہمیں بھی جانا چاہیے، کیونکہ ہماری شادی کو دوسرا سال شروع ہونے والا ہے۔ میرے شوہر نے کہا اگر کسی کو پتہ چل گیا تو بہت برا ہوگا۔ میں نے کہا کہ پتہ ہی نہیں چلے گا، میرے نام کی پرچی بنے گی، آپ کا اس میں نام نہیں آئے گا، آپ بس میرے ساتھ چلے۔ لیکن وہ اس بات پر مان ہی نہیں رہا تھا۔ تھوڑی بہت مان بھی گئے، لیکن پھر اچانک سے یو ٹرن مار لیتا تھا اور کہتا تھا کہ نہیں جانا۔ ایک دن ہم لوگ ایسے ہی بیٹھے تھے جب سارا نے کہا کہ میری طبیعت خراب ہے۔ اس کا جو شوہر تھا وہ عورتوں کے معاملات میں زیادہ بولتا نہیں تھا۔ اس نے کہا کہ بھابھی آپ کو ڈاکٹر کے پاس لے جائے گی۔ میں اسے ڈاکٹر کے پاس لے گئی تو ڈاکٹر کے پاس بیٹھے ہوئے بھی مجھے خیال نہیں آ رہا تھا کہ ایسی کوئی بات ہوگی، کیونکہ جو 4 عورتیں نہ کر سکی وہ یہ کیسے کر سکتی ہے۔ لیکن جب ڈاکٹر نے بتایا کہ حمل کا معاملہ ہے، آپ کی دیورانی ماں بننے والی ہے، تو میرے قدموں کے نیچے سے تو زمین ہی نکل گئی۔ میرے دل میں کوئی برا خیال نہیں آیا، پر میں حیران تھی کیونکہ ابھی اس کی شادی کو دوسرا مہینہ تھا۔ گھر آ کر جب یہ خبر میں نے سنائی تو سب سے پہلے تو میرے شوہر نے میرے ہاتھ پر بہت سارے پیسے رکھ دیے اور کہنے لگے کہ اچھی خبر سنانے والے کا تو حق ہوتا ہے کہ اس سے انعام دیا جائے۔ بیٹا تم نے بھی مجھے خوش کر دیا۔ اور وہ اس بہو کے صدقے وارے جانے لگا، سارا کے آگے پیچھے گھومنے لگے، اس گھر کا سب سے اچھا کمرہ دے دیا اور اس کے لیے اگلے ہی دن 2 نوکرانیاں رکھ دی گئی، ایک جو صرف اس کا کام کرے گی اور دوسری جو صرف اس کے لیے ہاتھ پاؤں دبانے کے لیے تھی۔ اب اس کے کمرے میں باہر کے پھل فروٹ، دوائیاں، کھانا پینا، گوشت، یخنی، پلاؤ، پتہ نہیں کیا کیا کچھ آنے لگا، اور ہم سب لوگ ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے۔ اس کی ایسی خدمت ہو رہی تھی جیسے وہ کوئی شہزادی ہے۔ میرے سسر نے کہا کہ اس بنجر زمین پر پہلی بوند پانی کی گری ہے۔ یہ خوشخبری کوئی چھوٹی خوشخبری نہیں۔ میرے سسر نے بہت سارا صدقہ دیا، خیرات کی، ہم سب کو بھی نئے کپڑے بنوا کر دیے، گھر میں دعوتیں ہوئی، پارٹیاں ہوئی، قرآن خوانی ہوئی، بچے اور ماں کی صحت کے لیے دعائیں کی گئی۔ پتہ نہیں کیا کچھ ہو رہا تھا۔ ایک رات میں اپنے شوہر کے ساتھ ہی بیٹھی تھی اور سوچ رہی تھی کہ اس نے 2 مہینے میں کتنی اچھی خوشخبری سنا دی، اور ہمیں 2 سال ہونے والے ہیں، دوسرا سال ہونے والا ہے، اور ہمارے ہاں کوئی ایسی خوشخبری نہیں۔ آپ کو ایسا نہیں لگتا یہ سب کچھ بہت عجیب ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ عجیب نہیں، بس قسمت کی بات ہے، آخری فیصلہ قسمت کا ہی ہوتا ہے، کیونکہ تمہارے دل میں کوئی میل ہے۔ میں نے کہا کہ میرے دل میں کوئی میل نہیں، لیکن باقی بھابیاں بہت زیادہ غصے میں تھی اور عجیب عجیب چالیں چل رہی تھی۔ ویسے تو میرے سسر ان سب کو ان کے مقام پر ہی رکھتے تھے اور سب کے ساتھ عزت سے پیش آتے تھے، لیکن وہ ہر طرح سے سوچنے والے آدمی تھے، اس لیے انہوں نے یہ حکم جاری کیا تھا کہ سارا کے کمرے میں کھانے کی جو بھی چیزیں جائیں گی، اس سے پہلے اس کی نوکرانیاں کھائیں گی اور اس کا کھانا اس کی نوکرانیاں خود بنائیں گی، کسی کے ہاتھ سے لے کر وہ چیز نہیں کھائے گی۔ یہ سب انہوں نے کسی مقام پر جا کر سوچا تھا، اور وہ تو آپ لوگ بھی سمجھ گئے ہوں گے، کیونکہ ایسے گھر میں جہاں اتنی زیادہ جائیداد ہو اور وارث پیدا کرنا ایک بہت بڑا مرقع ہوگا، وہاں پر اس طرح کی باتیں بھی سوچنی پڑتی ہے۔ سارا کا شوہر بہت ہی سیدھا سادہ آدمی تھا، وہ کسی معاملے میں نہیں بولتا تھا، اسے تو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ گھر میں کیا ہو رہا ہے، وہ صبح جاتا شام کو آتا۔ میری باقیاں جھٹانیوں کے دل میں سارا کے لیے نفرت اور حسد تھی، لیکن میرے دل میں اس کے لیے صرف رشک تھا۔ میں خوش تھی اور یہ بھی سوچ رہی تھی کہ اللہ نے اس پہ یہ کرم کیا، یہ اس کی قسمت ہے، اس کی بھی
میرے ساتھ دوستی تھی، وہ اپنے دل کی بات مجھ سے کر لیتی تھی۔ کبھی کبھی جب میں اس کے ساتھ بیٹھتی باتیں کر رہی ہوتی تو مجھے ایسا لگتا کہ جیسے وہ بہت زیادہ چالاک ہے۔ جہاں اس کی اتنی دیکھ بھال ہو رہی ہے وہاں پہ اچھے اچھے ڈاکٹر سے اس کا معائنہ بھی کروایا جانے لگا، اور پہلا معائنہ تو ہو چکا تھا، لیکن جب اس کا حمل تھوڑا آگے بڑھا تو اس نے عجیب سی ضد کر دی۔ اس نے کہا کہ میں نے کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا، ایک دائی ہے جس کے ہاں میری ماں کے سارے بچے پیدا ہوئے، میں نے بھی اسی سے علاج کروانا ہے۔ یہاں تک کہ بات سسر تک پہنچ گئی، انہوں نے بھی سمجھایا کہ دائیوں کو آج کل اتنا پتہ نہیں ہوتا اور ہمارے لیے یہ بچہ بہت ضروری ہے، پر وہ ضد پر اڑ گئی، رونے لگی۔ انہوں نے کہا کہ ارے اسے کوئی کہو کہ روئے نہیں تو بچے پر برا اثر پڑے گا، اسے کہہ دو کہ ٹھیک ہے جو یہ کہتی ہے وہی ہوگا۔ انہوں نے سوچا ہوگا کہ اس مہینے پہ اسی سے چیک اپ کروا لیں، باقی آخری معاملات کو ہسپتال جا کر ہی پورے ہونے تھے، اس لیے انہوں نے اس کی بات مان لی۔ نہ صرف اس کے کھانے پینے کا خیال رکھا جا رہا تھا بلکہ اس کی ضرورتوں کا بھی خیال رکھا جا رہا تھا۔ اب اس کے لیے روز کوئی نہ کوئی تحفہ اور ایسی چیزیں آتی تھی جس سے وہ خوش ہو جائے۔ اس کے گھر والوں کو بھی انعام و کرام سے نواز دیا گیا، ان کا گھر بدلوا دیا گیا، ان کے گھر میں اے سی، فریج، سولر سسٹم سب کچھ لگوا دیا گیا تھا تاکہ وہ لوگ سکون میں رہیں، اور ان کی خوشی کو دیکھ کر سارا خوش ہو اور سارا کو سکون ملے۔ کہاں وہ چھوٹے سے گھر میں بیٹھی تھی، 7 بھائیوں کی اکلوتی بہن بن کر سب کے کام کر رہی تھی، اب یہاں پر وہ ایک رانی کی طرح زندگی گزار رہی تھی۔ یہ قسمت نہیں تو اور کیا تھا، لیکن ابھی قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا، کیونکہ جب 9 مہینے گزر گئے تب بھی اس کے ہاں ولادت ہونے والی کی کوئی امکان نہیں تھی۔ جب اس کی دائی سے پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ اس کو اپنی تاریخ یاد نہیں ہے، ابھی اس کے 9 مہینے نہیں ہوئے، جبکہ میں تو 7 تھی اور ڈاکٹر نے بتایا تھا کہ معاملہ کیا ہے۔ مجھے پتا تھا کہ ٹائم اوپر ہو گیا، لیکن کچھ لوگوں کا ٹائم اوپر ہو جاتا ہے، اس کا وقت بہت اوپر جا رہا تھا، ابھی ابھی آرام سے پھر رہی تھی اور ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتی تھی۔ جب ڈاکٹر کے پاس جانے کی بات کرتے تو ضد کر کے رونا شروع کر دیتی۔ ایک دن تو زیادہ ہی غصہ آ گیا، اس نے کہا کہ بچے کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے تو ڈاکٹر کے پاس کیوں نہیں جانا چاہتی ہو، تمہارا تو وقت اوپر سے اوپر جا رہا ہے۔ تو وہ اتنا روئی کہ روتے روتے بے ہوش ہو گئی۔ میرے سسر نے تو سارے گھر والوں کو ایک لائن میں کھڑا کر دیا اور کہا کہ کیوں اس کے پیچھے پڑ گئے ہو، جب بچہ ٹھیک ہے تو تم لوگوں کو کیا مطلب ہے، تم سب اس بچے کے دشمن ہو کیونکہ یہ خاندان کا وارث ہے اور پہلے وارث کو بہت کچھ ملنے والا ہے، اس لیے تم لوگوں کو مرچیں لگ رہی ہیں، جبکہ ہم میں سے زیادہ تر لوگوں کے دل میں ایسی بات نہیں تھی۔ انہوں نے سب کو ڈانٹنا شروع کر دیا اور کہا کہ جو میری بہو کہتی ہے بس وہی ہوگا، اب یہ میری بہو نہیں بلکہ میری بیٹی ہے۔ اب ان کی محبت جو سارا کے لیے بڑھتی جا رہی تھی ہم سب کے لیے سر کا درد بن گئی۔ ان کو سارا کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا تھا اور جو وہ کہتی وہ کرتے جا رہے تھے، یہاں تک کہ اس نے یہ بھی کہہ دیا کہ میرے باپ کو ایک گاڑی لے کر دے دی جائے تاکہ وہ اپنا کاروبار کر سکے۔ میرے سسر نے دوسری بات نہیں کی، اس کے باپ کے لیے گاڑی خرید لی۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ یہ سب کچھ تو زیادہ ہی ہو رہا ہے، وہ اپنے ماں باپ پہ اتنے پیسے لگوا رہی ہے اور آپ کے پاپا کچھ بھی نہیں بول رہے۔ میرے شوہر نے کہا تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں اپنے باپ کو روک سکتا ہوں؟ ظاہر ہے نہیں روک سکتا، وہ وارث کے پیچھے پاگل ہو چکے ہیں۔ ویسے تو مجھے ایک بات بتاؤ، یہ سارا کیسی لڑکی ہے؟ تم تو اس کے ساتھ اٹھتی بیٹھتی ہو نا؟ ہمارے گھر کا ماحول ایسا تھا، دیور بھابھی اپنی اپنی حد میں رہتے تھے، میرے شوہر کو میں نے اپنی کسی بھی جیٹانی یا دیورانی کے ساتھ گھل مل کر بات کرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، اور میرا بھی سب کے ساتھ ایسا ہی رویہ تھا۔ میں نے کہا کہ لڑکی تو ٹھیک ہی لگتی ہے پر کبھی کبھی بہت چالاک لگتی ہے، اسے اپنے گھر والوں کی بہت فکر رہتی ہے، صرف اپنے گھر والوں کی بات کرتی ہے۔ اب وہ کہہ ہی رہے تھے کہ گھر میں جو ابو کو فرش ڈلوا دیا ہے وہ چھوٹا ہے، ایک بات ہے کہ اس کا دماغ صرف اپنے گھر والوں کے لیے چلتا ہے۔ میرے شوہر نے میری بات غور سے سنی اور چپ ہو گیا۔ میں نے کہا کہ آپ کے دل میں کیا چل رہا ہے؟ تو اس نے کہا کچھ نہیں، بس دعا کرو کہ یہ کچھ بھی جو سب کچھ ہو رہا ہے جلدی ختم ہو جائے، کیونکہ اب میں تنگ آ گیا ہوں، بس اب تو میرے باپ کو اس کا وارث مل جائے اور ان کے یہ تماشے ختم ہو جائے۔ سارا کے 2 بھائی ہمارے آفس آ چکے تھے، 15,000 روپے لے کر جا چکے تھے، ان کو آئی فون بھی لے کر دے دیے گئے، اوپر سے ابو کے ڈرامے ختم نہیں ہوتے تھے۔ سارا کو کچھ نہ کہو،
सारा का ख्याल करो, ये करो वो करो, मैं तो पागल हो गया हूँ। मैंने अपने शौहर को कहा, जब आपका ये हाल है तो सोचो मुझे कैसा महसूस होता होगा। मेरे शौहर ने कहा, मुझे पता है, लेकिन हमें ये सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ेगा। और मैं ये सोच ही रही थी कि मेरा भी ये हाल है तो मेरी फिर जेठानियों का क्या बन रहा होगा, जिनके दिल में सिर्फ नफरत थी। ऊपर से सारा का वक्त गुजरता जा रहा था, पता नहीं कितने महीने उन पर गुजर गए थे। अब तो हम सब लोग ही उसको कह रहे थे कि ये बच्चा उस घर के लिए बड़ा जरूरी है, इसका ख्याल करो, अपनी जिद छोड़ो। यहाँ तक कि एक दिन तो मेरे ससुर ने कह दिया, बेटा तुम बिला वजह जिद कर रही हो, आज ही तुम्हें डॉक्टर के पास जाना है। तो वो ससुर से बदतमीजी करने लगी। उसने कहा कि आपको वारिस पैदा करके दे रही हूँ ना, अब आप बीच में क्यों बोल रहे हैं। आज तक इस घर में किसी ने भी ससुर के सामने इस तरह की बात नहीं की थी, लेकिन फिर भी उनके दिल में बात तो आई होगी, जिसके लिए मैं इतना कर रहा हूँ मुझे पलट के जवाब दे रही है। और मेरी ड्यूटी होती थी कि रात को अपने ससुर के लिए दूध गर्म करके मैं उनके कमरे में देकर आती थी। जब मैं गई तो मेरे ससुर बैठे रो रहे थे, लेकिन मुझे देखते ही उन्होंने आंसू छुपा लिए। मैंने कहा, क्या बात है अबू? तो कहने लगा, बेटा काश कि सारा की जगह ये खुशी तू मुझे देने वाली होती। मैं ये बात सुनकर हैरान रह गई। मैंने कहा कि ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो उन्होंने कहा, क्योंकि सिर्फ एक तुम ही हो जो मेरी सारी बहुओं में से सुलझी हुई और समझदार हो और एक अच्छी इंसान हो। इन तीनों को तो तुमने देखा है ना, उनसे बस चाले ही चलवा लो, ड्रामे करवा लो। ये सारा बेचारी भी एक छोटे घर की है, जिनको गुर्बत ने इतना तंग करके रखा है। और क्या सोचेगी, लेकिन एक मुनासिब घर की तुम लड़की हो और पढ़ी लिखी हो, समझदार हो, अदब तमीज और इखलाक वाली हो। और मैं ये चाहता था कि मेरे वारिस में भी ये सारी खूबियां हो, लेकिन ऐसी बदतमीज लड़की का बच्चा भी इसी तरह बदतमीज होगा। मैंने कहा कि ये तो किस्मत की बातें हैं ना अब्बू, हम क्या कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि हाँ, लेकिन तुम्हारे सारा के साथ काफी दोस्ती है, इसलिए तुम उसे समझाओ कि अपने रवैये को थोड़ा बेहतर करे और डॉक्टर के पास चली जाए। मैंने उसे समझाया ही नहीं था, लेकिन अगले ही दिन उसकी तबीयत इतनी खराब हो गई कि उसे डॉक्टर के पास ले जाना ही पड़ा। डॉक्टर को जाके बताया कि उसकी हमल के 15 महीने हो गए हैं। तो डॉक्टर हैरान रह गए। उसने कहा कि आप ये कैसी बातें कर रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। सब ने बताया कि ऐसा ही मामला है। तो डॉक्टर ने कहा, फिर तो आपने बहुत बड़ी गलती की है, अब पता नहीं क्या होगा। मुझे उम्मीद तो नहीं है, लेकिन आप लोग कोई अच्छी खबर सुनाओ। पर आप सब लोग दुआ करें। हम सब परेशान हो गए और सब लोग अस्पताल में आ गए। अंदर जाने की इजाजत तो किसी को भी नहीं थी, हम सब बाहर ही बैठे थे। सबसे ज्यादा मेरे ससुर परेशान थे। उन्होंने सबको कह दिया, दुआएं करो और किसी की जबान भी रुकनी नहीं चाहिए। सारा बेटी और उसके आने वाली औलाद के लिए दुआ करो। उन्होंने कभी भी ये नहीं कहा था कि मुझे बेटा चाहिए या बेटी नहीं चाहिए। वो कहते थे कि जो भी औलाद हो खैर खैरियत से इस दुनिया में आ जाए। ये बात उनकी अच्छी थी कि वो वारिस वारिस तो कहते थे, लेकिन वो कहते थे कि बेशक बेटी हो जाए, मुझे कोई मसला नहीं। मैं इतनी ख़िज़ाएं देखी हैं कि अब तो मैं थोड़ी सी बहार पे भी खुश हो जाऊंगा। पर आज हम में से कोई भी खुश होने वाला नहीं था, क्योंकि थोड़ी ही देर गुजरी थी, अंदर से अजीबो गरीब किस्म की आवाज़ें आने लगी। वैसे तो आवाज़ें अजीब ही आनी थी, क्योंकि बिल्कुल सुबह का वक्त था। सुबह के 3-4 बज रहे थे और उधर कोई था भी नहीं। डिलीवरी केस भी सिर्फ सारा का ही था, लेकिन ऐसी आवाजें आ रही थी जैसे अंदर कोई लड़ाई झगड़ा कर रहा हो। उसके घर वालों को भी बुलाया गया, वो लोग भी आ गए, उनके चेहरे पर खुशी थी। आज तो मैं उनको देखकर हैरान रह गई। नए नए कपड़े पहने हुए थे, नए नए जूते पहने थे, हाथों में महंगी महंगी घड़ियां पहनी हुई थी। ये वो सारे तोहफे थे जो सारा ने उनको मेरे ससुराल से दिलवाए थे। और कुछ चीजें ऐसी भी थी जो सारा को दे दी गई, लेकिन उसने उनको दे दिए। थोड़ी देर के बाद एक नर्स बाहर आई, तो हमने पूछा कि सब कुछ ठीक तो है। तो उसने कहा, बाद में बताते हैं। इसके लिए इस बात हमें परेशान कर दिया। अगर सब कुछ ठीक था तो वो कह देती कि सब कुछ ठीक है। उसने ऐसे क्यों कहा कि बाद में बताते हैं। वो भी कुछ घबराई हुई सी लग रही थी, जैसे उसको भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। फिर एक नर्स दोबारा से बाहर आई, उसकी हालत भी कुछ अजीब सी थी। वो कहने लगी कि लुबना को अंदर बुलाया गया है। यानी कि मुझे सब लोग हैरान थे कि उसको अंदर क्यों बुलाया गया है। हमने पूछा कि किसने बुलाया है। तो उसने कहा कि आपकी भाभी सारा कह रही है कि लुबना भाभी को अंदर भेज दो। मेरे ससुर ने मेरे कंधों पे हाथ रखा और कहा, जाओ बेटा जाओ,
اگر تمہیں بلایا ہے تو کوئی بات ہوگی، جاؤ اندر چلی جاؤ۔ میں اندر گئی تو سامنے کا منظر دیکھ کر حیران رہ گئی۔ جیسے میری نظر اس بچے پر پڑی، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور میں نے اپنے منہ پر دوپٹہ رکھ لیا اور سوچنے لگی کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا۔ سارا کی حالت بھی بہت بری تھی، ایسا لگتا تھا جیسے اپنی آخری سانس لے رہی ہو۔ اس نے کہا کہ مجھے تم سے بڑی ضروری بات کرنی ہے۔ میں نے سب سے جھوٹ بولا تھا، 15 ماہ نہیں ہوئے، میں نے 7-8 ماہ پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ میں ماں بننے والی ہوں، تاکہ میرے لیے سب کے دل میں ہمدردی آ جائے اور میرا سسر مجھے بہت سارے تحفے اور پیسے وغیرہ دے، کیونکہ مجھے اس لیے بھیجا گیا تھا، مجھے کہا گیا تھا کہ میں نے وہاں جا کر وہاں کا نہیں ہو جانا بلکہ اپنے گھر کی غریبی کو ختم کرنا ہے۔ میں نے وہ سب تو کر لیا، لیکن شاید مجھے جھوٹ کی سزا ملی ہے۔ میری اولاد کی حالت دیکھے کیسی ہے اور میری حالت بھی ٹھیک نہیں ہو رہی۔ ڈاکٹر نے مجھے بتایا کہ ان کی حالت بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے، اس لیے یہ کہہ رہی تھی کہ مجھے آخری دفعہ کوئی بات کرنی ہے، لیکن اب آپ کو یہاں سے باہر جانا ہوگا۔ میں نے جب یہ سب کچھ سنا تو میں حیران رہ گئی، لیکن میں نے باہر آ کر ایسا کچھ نہیں بتایا۔ بچے کی حالت کے بارے میں بتانے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے بچہ خود ہی باہر بھیج دیا۔ انہوں نے کہا کہ آپ کے ہاں معذور بچہ پیدا ہوا ہے، بلکہ اس کے چہرے سے ایسا لگتا ہے جیسے اس کی ٹانگوں کے ساتھ ساتھ نئے نقش بھی ٹیڑھے ہیں، اور اس کے چہرے اور جسم پر ایسے بال تھے جیسے بندر کے جسم پر ہوتے ہیں۔ اس بچے کو دیکھ کر سب کو خوف محسوس ہو رہا تھا۔ جب بچہ میرے سسر کی گود میں آیا تو وہ بھی حیران رہ گئے اور سجدے میں گر پڑے۔ انہوں نے کہا کہ میرے مالک، میں نے کون سا ایسا گناہ کیا تھا؟ میں نے تو کسی کے ساتھ برا نہیں کیا، پھر میرے ساتھ ایسا کیسے ہوا؟ لیکن ان کو کون سمجھاتا کہ ان کی گناہ کی سزا تو نہیں مل رہی، یہ تو کسی اور کے جھوٹ اور فریب کی سزا تھی۔ اور ڈاکٹر کہہ رہے تھے کہ شاید ہم آپ کی بہو کی زندگی نہیں بچا پائیں گے۔ یہاں دیور بھی رنجیدہ ہو گیا، لیکن پھر اللہ نے کرم کیا اور سارا کی زندگی بچ گئی۔ جب وہ گھر آئی تو اس نے سب کو حقیقت بتا دی اور سب لوگ حیران رہ گئے۔ میرے سسر کہنے لگے کہ ایسے وارث و تلا وارث ہی اچھے تھے، اس کی تو اپنی زندگی اتنی مشکل ہو گئی تھی۔ اس کو بہت سارے ڈاکٹر کو دکھایا، سب نے یہی کہا کہ یہ بچہ کبھی بھی اپنے پاؤں پر کھڑا نہیں ہو سکے گا، اس کی ہڈیاں ہی ٹیڑھی ہیں، معاملہ بہت خراب ہے، اسے ہمیشہ ہی کسی کی سہارے کی ضرورت رہے گی۔ میرے سسر کے دل میں یہ غم ایسے بیٹھا کہ وہ تو چارپائی پر ہی پڑا رہ گیا، اور وہ آج کل بہت زیادہ بیمار رہتے تھے۔ جب اللہ نے کرم کیا اور میرے ہاں امید ملی، ماں بننے والی تھی میں، تو اس خبر نے میرے سسر کو تھوڑی ہمت اور خوشی دی، اور میں تو 9 مہینے کے بعد ایک بیٹے اور بیٹی کی ماں بنی۔ پوتا پوتی کو سامنے دیکھ کر گود میں اٹھا کر سسر کی حالت تھوڑی بہتر ہو گئی اور وہ اپنے قدموں پہ چلنے لگے۔ اب وہ اپنے ان بچوں سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے۔ سارا بچے سے بھی بہت زیادہ پیار کرتی تھی، لیکن ہر بار یہ کہتی تھی کہ سب اس بچے کو زیادہ خیال کرنا، یہ بہت کمزور ہے، اور وہ بہت زیادہ بیمار بھی رہتا تھا۔ اب آپ لوگ بتائیں کہ سارا نے کیا ٹھیک کیا؟ ویسے ان سب چیزوں کے بعد اس رویے میں بھی تبدیلی آ گئی تھی، اور وہ اپنے گھر والوں کو مہینے کے 50,000 کے علاوہ کچھ نہیں دیتی تھی، اور کہتی کہ آپ لوگوں کی وجہ سے ہی میرے ساتھ یہ سب کچھ ہوا، میری اولاد میرے لیے آزمائش بن گئی۔ اگر اولاد کے حوالے سے کوئی جھوٹ بولا جائے تو وہ سچ ہو جاتا ہے۔ کبھی کسی نے کوئی چھٹی لینے والی ہو اور وہ انسان یہ کہہ دے کہ میرا بچہ بیمار ہے، تو سچ میں ہی بیٹا واقعی بیمار ہو جاتا ہے۔ اس لیے اولاد کے حوالے سے کبھی بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک تمام بے اولاد جوڑوں کو نیک اور صالحہ اولاد عطا فرمائے، آمین۔ دوستوں، امید کرتے ہیں ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔